نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں شعر اور شعراء، شاعر، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ ایک نام اس سورہ مبارکہ کا سورۃ الجامعہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں بہت سی نصیحت کی باتوں کو جمع کر دیا گیا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجامعہ بھی رکھا گیا۔ یہ سورہ مبارک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جبکہ اس کی کچھ آیات بعض مفسرین کے نزدیک مدنی بھی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک اس میں اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف۔ آیات الکتاب المبین، یہ آیات، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی، کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے حالات کو دیکھ کر اندر ہی اندر بہت غمزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس قدر غمزدہ ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ یہ محسوس فرماتے کہ ابھی آپ کا کچھ جانی نقصان ہو جائے گا۔ غمزدہ کس لیے ہوتے؟ کہ ان کے بارے میں آپ کے دل کے اندر محبت یہ تھی کہ یہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، جوش جذبے کے ساتھ ان کو دعوت دیتے، لیکن وہ آگے سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ معجزات بھی دیکھ لیے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دعوت بھی سن لی، لیکن ایمان مقدر میں نہیں، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا لعلک، شاید کہ آپ باخع نفسک، ہلاک کر لیں اپنے آپ کو، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لیں، اپنی جان ہی دے دیں۔ کس بات پر؟ الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ نہیں ہے ایمان لانے والے، ایمان ہی نہیں لاتے، یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو آپ اس غم کے اندر ہی اندر گھلی جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ آپ اپنی جان ہی ختم کر دیں۔
ان نشأ ننزل علیہم، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا ان نشأ، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم، ہم اتار دیں ان پر، من السماء، آسمان سے، آیتن، ایک نشانی، ایسی نشانی ہو کہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، فظلت، پھر ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا، اس کے سامنے، خاضعین، جھکی ہوئی، اس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں، ان کی جرت ہی نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اختیاری ہے، جبری نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے رکھے ہیں، یہ راستہ جنت کی طرف جانے والا، یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا۔ دو لوگوں کے نام بتائے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا محبوب ہے، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، اور یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور انسان کو اختیار دے دیا کہ اب تمہاری مرضی، تم جہنم کے راستے پر چلو، یہ زندگی بھر تمہیں اختیار ہے، جہاں مرضی چلو، اور جنت کے راستے پر چلو، تمہاری مرضی، لیکن یہ بتا دیا گیا جہنم کے راستے پر چلو گے، آخرت کی پوری زندگی عذاب کے اندر ہی رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیے جاؤ گے، اور اگر جنت کے راستے پر چلو گے اور جنت میں پہنچ گئے تو ساری آخرت کی زندگی پرسکون طریقے سے اور آرام سے گزارو گے۔ پھر انسان کو اختیار دے دیا، اب تم جیسے چاہو کرو، اللہ نے جبر نہیں کیا، اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے، اللہ نے تسلی دیا، میرے محبوب، ہم تو یہ قدرت رکھتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم آسمان سے کوئی ایسی چیز اتار دیں جو ان کے اوپر زبردستی کرے، اور پھر ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی، اور یہ سب کے سب اس نشانی کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، جھکنے والے ہو جائیں گے، اور فرما برداری کرنے والے ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ دنیا، یہ تو امتحان کا مقام ہے، یہاں تو آزادی ہے، یہاں زبردستی نہیں ہے، اللہ نے اختیاری زندگی دے دی ہے، جبری نہیں، زبردستی والی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اختیار تو ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم زبردستی سب کو فرما برداری پہ لا سکتے ہیں، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ لیکن نہیں، یہ تو امتحان کا مقام ہے، سب کو اجازت، جو چاہو لکھواؤ، اپنے اعمال نامے میں گناہ لکھواؤ، تمہاری مرضی، اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لکھواؤ، تمہاری مرضی۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی، اور اختیاری زندگی دے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ آیت مبارکہ کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں ہم اتار دیں ان پر، من السماء آیتن، آسمان سے ایک نشانی، فظلت اعناقہم، پھر ہو جائیں گی ان کی گردنیں، لہا خاضعین، اس کے سامنے جھکی ہوئی، سب کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہو جائیں گی۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آئی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت کی چیز، من الرحمن، رحمان کے پاس سے، محدث، نئی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر تھے عنہ، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ جب بھی کوئی بات نصیحت کی ان کو بھیجی ہے، کوئی نئی بات ان کے پاس نصیحت کی آئی ہے، انہوں نے منہ ہی موڑا ہے، انہوں نے اس سے بے توجہی کی ہے، انہوں نے اس کی طرف توجہ تک نہیں کی ہے، بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک ذکرین کا لفظ لا رہے ہیں کہ بات تو نصیحت کی تھی،
نصیحت ہے خیر خواہی کا نام۔ اللہ ان کے بارے میں خیر خواہی چاہتے تھے، اللہ نے نصیحت بھیجی کہ یہ اس نصیحت پر عمل کر کے سیدھے رستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں افسوس، ان لوگوں نے جیسے ہی ان کے پاس کوئی نصیحت کی بات آئی تو سب سے پہلا جرم یہ ہے، انہوں نے بے توجہی کی، اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ دوسری چیز، دوسرا جرم، سب سے پہلا جرم، جرم نمبر 1، اس نصیحت کی بات سے منہ موڑ لیا۔ وہ نصیحت کہاں سے آئی تھی؟ میرے اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ نصیحت کہاں سے آئی تھی؟ اس مالک کی طرف سے آئی تھی جس نے یہ ساری کائنات بنائی۔ نصیحت کہاں سے آئی تھی؟ اس خالق کی طرف سے آئی تھی جس نے انسان کو پیدا کیا۔ نصیحت کہاں سے آئی؟ اس رازق کی طرف سے آئی جس نے 24 گھنٹے انسان کو رزق عطا فرمایا، کھانے کی وافر مقدار عطا فرمائی۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق انسان کو ایک نصیحت آموز چیز بھیجتا ہے، اور یہ بدماشی کر کے، یہ غنڈہ گردی کر کے، بغاوت کا اعلان کر کے اس نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جرم نمبر 1 ہے۔ اگلا جرم، فقد کذبوا۔ ایک تو جرم یہ تھا بات نصیحت کی، بات خیر خواہی کی، بات اس کے فائدے کی، اس نے منہ موڑ لیا، بات سنی تک نہیں، اور جب سنی تو فقد کذبوا۔ جرم نمبر 2 یہ ہے، اس بات کو جھٹلا کے رکھ دیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، جھٹلا دیا اس بات کو۔ یہ جرم نمبر 2 ہے، فقد کذبوا، جھٹلا دیا۔ فسیأتیہم، ان قریب آئیں گے، انباء، ان قریب آئے گی ان کے سامنے، انباء، حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون۔ تیسرا جرم، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا نصیحت کا۔ بات اللہ کافروں کی نقل فرما رہے ہیں، ذرا مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر بھی نظر دوڑا کر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ پہلا جرم، نصیحت کی بات آتی ہے، منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ دوسرا جرم، اس کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ تیسرا جرم، پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فسیأتیہم، ان قریب آئے گی ان کے پاس، انباء، حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، اس بات کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، حقیقت کھلے گی۔ یہ وقت تو آنا ہے، یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ تم دین کی بات کا اور نصیحت آموز بات کا اور خیر خواہی کا مذاق اڑاتے رہو، اس کو جھٹلاتے رہو اور اس سے منہ موڑتے رہو، اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ وقت آئے گا، اس کی حقیقت کھلے گی۔ کب کھلے گی؟ موت کے وقت کھلے گی۔ جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے، دنیا کی زندگی کا سارا نظام انسان کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی اس کے سامنے کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا اعمال کیے، کیا بویا تھا، آج اس کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور پھر قبر کے اندر اور پھر حشر کے میدان میں یہ ساری چیزوں کے مزے چکھے گا جو دنیا کے اندر زندگی گزار کر گیا۔ اولم یروا الی الارض، کیا دیکھا نہیں اس نے، دیکھا نہیں انہوں نے، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی چیزوں کو ہم نے اگایا اس میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کا عمدہ جوڑا جوڑا۔ ایک ترجمہ، زوج اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑا۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا، اسی طرح باقی جاندار میں بھی جوڑا جوڑا، اس کو زوج۔ اور اسی طرح جو درخت
پھل پھول پودے ان کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کتنی بوٹیاں، کتنے پھل پھول پودے ہم نے اگائے اس سرزمین میں، من کل زوج کریم، ہر قسم کا جوڑا جوڑا، عمدہ، کریم کہتے ہیں عمدہ، ہر عمدہ جوڑا۔ دوسری تفسیر اس لفظ کی یہ ہے کہ زوج کہتے ہیں قسم کو، کریم کہتے ہیں عمدہ، اعلی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ الم یروا الی الارض، کیا دیکھا نہیں انہوں نے زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی ہم نے اگائی اس میں، من کل زوج کریم، ہر عمدہ قسمیں، بہت سی عمدہ قسم اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگائیں۔ پودوں کی صورت میں دیکھو تب کتنی عمدہ قسمیں، پھلدار کی طرف سے دیکھو تب قسم کی عمدہ، اور چارے کی طرف سے دیکھو تب قسم کی عمدہ چیزیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین سے اگنے والی چیزوں کو دیکھو، ایک ایک چیز رب ذوالجلال کی وحدانیت اور قدرت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر دنیا میں ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سامنے رکھیے، میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بڑی صابر میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب کے قریب ہے، اس میں سے تقریباً 1 ارب کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھنے والے، کم و بیشی ہو سکتی ہے۔ 2 ارب کے قریب بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان یقین رکھنے والے۔ اگر 2 ارب کو بھی لیتے ہیں تو 4 سے 4.5 ارب لوگ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والے نہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرما دیا؟ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، نشانیاں بھی دیکھ لیں، صرف نشانیاں نہیں دیکھیں بلکہ اللہ کی ذات کا بھیجا ہوا رزق بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہزاروں ارد گرد سے مزے بھی اڑا رہے ہیں، لیکن وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر ان میں ایسے جو بے ایمان ہیں، ایمان ہی کوئی نہیں، یقین ہی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ کی مانتے نہیں ہیں اور دہریہ قسم کے لوگ بھی بن چکے ہیں دنیا میں، خدا کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو زندگی دے رہے ہیں، ان بدماشوں کو مار کر غرق کیوں نہیں کر کے جایا جاتا؟ اللہ نے پھر اپنا تعارف کروایا، اتنے جوش کو میں بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے، وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ، قدرت والا تو ہے، زبردست تو ہے، کر سکتا ہے جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات الرحیم، رحم کرنے والی ہے۔ یہاں ان کے اوپر رحم کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہ تو مجرم ہیں، ان کے اوپر رحم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی لمبی زندگی کی، شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ اور ایسے ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کی ذات کی جب پہچان ہو رہی ہے، کسی سے بات چیت ہو رہی ہے، تو وہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ اس میں مصلحت ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔
وہ طاقت تو رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اس کے بعد واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ بات پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے۔ آپ جب 30 سال کی عمر کو پہنچے، آپ سے ایک قتل کا واقعہ سرزد ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ مدین تشریف لے گئے، وہاں پر 10 سال قیام فرمایا۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے پاس سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، اہلیہ محترمہ ساتھ تھیں، اور کچھ بکریاں پاس تھیں، اور آپ کو کوہ طور سے آواز آتی ہے، آپ وہاں آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، نَادَىٰ رَبُّكَ، جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جا اس گناہگار قوم کے پاس۔ گناہگار قوم سے مراد کیا ہے؟ فرعون کی قوم۔ قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، الا یتقون، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا فرما دیے۔ ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے سانپ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالو، باہر نکالا تو اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، اور فرمایا جاؤ قوم فرعون کے پاس اور جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو، ہم نے تمہیں رسول اور نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب ذوالجلال میں ایک درخواست پیش کی۔ قال، عرض کی، یا رب انی اخاف، اے میرے رب مجھے ڈر لگتا ہے، ان یکذبون، کہ مجھے جھٹلا دیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہو جاتا ہے میرا دل، میرا جی اس سے تنگ ہو جاتا ہے کہ جب وہ مجھے جھٹلا دیں گے میں آپ کی بات پوری وہاں پہنچا نہیں سکوں گا، مجھے خوف آ رہا ہے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان، زبان پر لکنت تھی، یہ بات بھی پیچھے گزر چکی، جب بچپن میں فرعون کے گھر میں واقعہ پیش آیا تھا اور آپ نے ایک انگارے کو اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا تھا، زبان میں لکنت آ گئی، صفائی نہیں۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، نہیں چلتی میری زبان، اس لیے اے اللہ میری درخواست یہ ہے کہ میرے بھائی جان جو مصر کے اندر ہیں ان کا نام ہارون ہے، اللہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو پیغام بھیج دے ہارون کے پاس بھی۔ سبحان اللہ، ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سے درخواست کر دی جاتی کہ ہارون کو میرا معاون بنا دیں، لیکن کیا درخواست کر دی کہ اللہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، جس طرح میرے پاس وحی کا سلسلہ آ گیا اسی طرح میرے بھائی ہارون کے پاس بھی وحی بھیج دیجئے۔ نبی بنانے کی درخواست پیش کر دی اپنے بھائی کو، اللہ نے قبول فرما لی۔ اور ایک اور بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آئی کہ جو مصر میں واقعہ قتل کا پیش آیا تھا وہ یاد آ گیا، وہ بھی اللہ کے دربار میں رکھ دیا کہ یا اللہ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں جانا ہے، اور وہاں مصر میں تو مجھ سے میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، میں جاتا جاؤں گا تو خطرہ ہے مجھے گرفتار کر کے تو مجھے سزا دینی شروع کر دیں یا جیل میں ڈال دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کی طرف سے میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں، کہ تمہیں خطرہ ہے کہ تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے ہو، تمہیں جیل میں ڈال دیں یا قتل کر دیں نہیں کر سکتے، اور دوسرا خطرہ کہ تمہیں اپنی زبان کے حوالے سے اور پریشانی ہے، اس لیے تمہارے بھائی ہارون کو ہم نبی بنا رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہوگا۔ دونوں درخواستیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ فَاذْهَبَا،
جاؤ تم دونوں. اب یہ دونوں تسنیہ کا صیغہ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ نے حکم دیا فَاذْهَبَا چلے جاؤ بِآیاتِنَا ہماری نشانیاں لے کر. دو نشانیاں تھی، ایک یہ سانپ بن جانا لاٹھی کا، اور دوسرا بغل میں ہاتھ رکھتے تو وہ روشن ہو جایا کرتا تھا. اِنَّا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں مستمعون سننے والے. ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری ایک ایک بات دیکھ بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا. اب یہ حضرات پھر فرعون کے پاس گئے اور وہاں آگے کیا کیا معاملات پیش آئے یہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم